نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. We're going to open with a Quran recitation from Surah Zumur from one of our students. Please welcome Hassan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق الله العظيم. Now here's a brief introduction of Ustaza Najia Hashmi. Ustaza Najia Hashmi embarked on her transformative journey with the Noble Quran in 1987 in Lahore under the guidance of renowned scholars such as Dr. Anas Nazar, along with Sheikh Ziaul Haq Bhatti, Mufti Muhammad Sharif, and Sheikh Abu Umar, all of which are graduates of Medina University. Her dedication to learning led her to earn a 5-year Alima degree from Buruj Institute, Karachi, under the supervision of Sheikh Abdullah Nasir Rahmani Hafizullah, who was the student of Sheikh Badi'uddin Shah Rashidi as-Sindhi Rahimahullah, a prominent scholar who learned hadith from many shuyukhs from Medina, and his sanad goes back to Imam al-Bukhari and to Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaza also completed a 2-year Ta'aleem ad-Din course at Jamia Lahore al-Islamiyah, and she also achieved a master's degree in computer science from Lahore, blending her modern academic achievement with her Islamic studies. Inspired by a profound sense of gratitude for the knowledge Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon her, Ustaza chose to dedicate her life to teaching the Quran. Her mission is rooted in a desire to pass on this sacred knowledge to others, fostering a deep spiritual connection with the Quran. I know you're not here to listen to me, so I will now hand over the mic to Ustaza. Jazakallah khair. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ سب سے؟ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین.
آج آپ لوگوں کے سامنے میں بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آئی ہوں، اور سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ اس ٹاپک کو سن کے آپ نے یقیناً کچھ سوچا ہوگا جو آج یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ہم اس کو ایسے کٹ کر لیا جائے۔ جی، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑنا چاہتی ہوں، لیکن ایک بگ کوشچن مارک ہے کہ واقعی ہم گناہوں سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن کیا بات ہوتی ہے کہ ہم نہیں نکل پاتے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ہی اسی اسپائرل میں گھومتے رہتے ہیں۔ ہم نے شاید ارادہ بھی کیا ہو، کبھی نیت بھی کی ہو سکتا ہے اپنے گناہوں پہ کبھی پشیمانی بھی ہوئی ہو، لیکن گناہوں کو چھوڑنا ممکن نہیں رہا۔ تو کبھی کبھی تنگ آ کر انسان مایوس ہونے لگتا ہے، کبھی یہ ارادہ ہی چھوڑ دیتا ہے کہ اب تو ہم نکل ہی نہیں سکتے، لہٰذا چھوڑو پرے۔ تو آج اسی موضوع پر ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ انسان سے گناہ کیوں ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ آدم کے سب بچے ہیں خطا کار، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ یعنی خطائیں ہونا، انسان سے غلطیاں ہونا، یہ بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور آپ سے ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ آپ پرفیکٹ ہو۔ لیکن غلطی کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ گناہ ہو جانا بنی آدم کے لیے ایک چیز ایسی ہے جو لازمی اس سے ہوگی، جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جس میں بھول چوک بھی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار انسان کسی جذبے کے تحت، کسی ماحول کے اثر کے تحت گناہ کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی کی باتوں میں آ کے کر بیٹھتا ہے، ماحول کے اثرات سے کر بیٹھتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے اسے۔ تو بات بڑی یہ نہیں ہے کہ آپ سے گناہ ہو جاتے ہیں، بات بڑی یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کیا رویہ رکھتے ہیں۔ تو گناہوں کی جہاں تک بات ہے، ایک بات اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ گناہ کرنے کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گناہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن جاتے ہیں۔ گناہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے مقام سے دور کر دیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام ہوتا ہے، اس سے اس کو نیچے کر دیتے ہیں۔ اور گناہ ہی وہ چیز ہے جو انسان کو جہنم تک لے جانے والے ہیں۔ تو گناہ معمولی بات نہیں ہے، گناہ آفتوں کو آواز دیتے ہیں، گناہ عذابوں کو آواز دینے والی چیز ہے۔ گناہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ و برباد ہو گئی، اور گناہ ہی وہ چیز ہے کہ جس سے روکنے کے لیے انبیاء تشریف لائے۔ گناہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پلان دیا ہے اس دنیا میں زندگی گزارنے کا، جس میں ہماری بہتری ہے۔ کچھ چیزوں سے روکا ہے اور کچھ چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم خود بہت سیانے بننے لگتے ہیں نا، اور ہم سوچتے ہیں کہ جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے وہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، مجھے زیادہ سمجھ ہے کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اور ہم اپنے لیے خود طریقے ڈرا کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ چلنے لگتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ 21 سینچری میں اس طرح ہونا چاہیے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور یہ باتیں ہیں جو ایسے کرنی چاہیے، اور یہ چھوڑنا چاہیے، یہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم خود ری ڈیزائن کرنے لگتے ہیں اپنی لائف کو، اور اس میں بہت ساری اللہ کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں
وے آف لائف دیا وہ پرفیکٹ ہے ہر زمانے کے لیے. لیکن ہم چونکہ اب زیادہ اپنے آپ کو ماڈرن سمجھتے ہیں اور زیادہ انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، تو اس لیے ہم ان چیزوں کو سوچتے ہیں کہ یہ پرانی ہو گئی اور اب ہم ری ڈیفائن کریں گے. اس کو کرتے کرتے ہم کہیں دور ہی نکل جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے ہائی وے سے جب آپ ایگزٹ لیتے ہیں تو اگر ہائی وے ایسے ہے اور آپ نے 1 ڈگری کا بھی کہیں ایگزٹ لے لیا اور اس پہ آگے چلتے گئے تو جتنا آپ چلتے جائیں گے ہائی وے سے اور دور ہوتے جائیں گے. بالکل ایسے ہی صراط مستقیم سے جو اتر گیا چاہے 1 ڈگری اترا، لیکن جب وہ اتر گیا تو وہ صراط مستقیم سے دور ہی جاتا جائے گا. ایک غلط ٹرن انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اور پھر جب انسان ریئلائز کرتا ہے تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ پھر یہ نہیں کہتا کہ اب تو بہت دور نکل گیا، اب تیرے لیے واپسی کا راستہ نہیں. وہ کہتا ہے پھر بھی تمہارے لیے واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے. کب تک یہ راستہ کھلا رہتا ہے؟ جب تک 2 کام نہیں ہو جاتے ہیں. یا تو جان نرخرے میں نہ آ جائے یا سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور توبہ کا دروازہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. الحمدللہ کہ نہ تو ابھی جان ہماری نرخرے میں آئی اور نہ ابھی سورج مغرب سے نکلا. اس کا مطلب ہمارے لیے سب کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ تو بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو دروازہ کھول دیا، اس کی طرف سے تو بلاوا آ گیا ہے کہ آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں اور تمہیں معاف کر کے پاک کر دوں. لیکن دیر انسان کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیر نہیں ہوتی. انسان دیر کرتا ہے پلٹنے میں، انسان دیر کرتا ہے واپس آنے میں. اور کیا چیز اس سے دیر کراتی ہے؟ شیطان اس کے ذہن میں ڈالتا ہے ابھی کر لے جتنا کرنا ہے، پھر توبہ ایک ہی دفعہ کریں گے. جیسے لوگ بہت سارے یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں ابھی کر لو، اس کے بعد بڑھاپے میں جا کے نا حج کرائیں گے اور سارے گناہ بخشوا لیں گے. شیطان ایسی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنی توبہ کو ٹالتا جائے، آگے کرتا جائے. جتنا توبہ کو ٹالتا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہی چھن جائے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے انسان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، چھن جاتی ہے توفیق. دوسری بات یہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی نہ رہے. تیسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے گناہ کی ریئلائزیشن ہی نہ رہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے گناہ کی کراہت ہی ختم ہو جاتی ہے. انسان اس گناہ کو اتنا برا نہیں پھر سمجھتا. انسان کہتا ہے تو اس میں کیا ہو گیا، تو کیا فرق پڑا، آج کل تو سبھی ایسا کرتے ہیں. جب کراہت ختم ہو جائے تو پھر انسان توبہ کی طرف نہیں آتا. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ انسان کو ٹالتا رہتا ہے کہ کل کر لینا نا، پرسوں کر لینا نا، ترسوں کر لینا نا، بڑھاپے میں کر لینا نا، یہ ہو جائے گا تو تب کر لیں گے. یہ کتنے ہی سارے لوگ ہیں جو بہت ساری پلاننگز کرتے ہیں، جی میں توبہ کر لوں گی، لیکن وہ توبہ ان کی ڈیلے ہوتی چلی جاتی ہے. اور شیطان بڑا سیانہ ہے، بڑا ایکسپیرینسڈ ہے. وہ بڑے آرام سے انسان کے ساتھ کام کرتا ہے. تو اس کو ڈیلے کراتا ہے اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو لے کر ٹریپ کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی پہلے سے وہ تو بڑی چیزیں جانتا ہے جو ہمیں نہیں پتہ، وہ تو بڑا مقربین میں سے تھا. تو شیطان کے پاس ایسے وار ہے اور ایسا جال ہے، جو آپ نے سنی ہوگی برسیسا کی کہانی. ایک بڑا راہب تھا بنی اسرائیل کا، وہ اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ اس نے ایک اپنا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا جہاں بیٹھ کے وہ عبادت کیا کرتا تھا. دن رات اس کا یہی کام تھا، دنیا سے دور تھا. اس کو کوئی اور شوق نہیں تھے، کوئی اور لگن نہیں تھی سوائے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے. ایک دن یہ ہوا کہ 3 بھائی اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم جہاد پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہماری ایک بہن ہے، جوان بہن ہے، اس کو چھوڑ کے کیسے جائیں؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ اس کی نگہداشت کریں اور ہم کیئر فری ہو کے جہاد پہ چلے جائیں.
جو راہب تھا برسیسا اس نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کیسے کہ ایک جوان لڑکی کی ذمہ داری لوں۔ شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا برسیسا یہ تو بڑا ایک نیکی کا کام ہے، تم ایک نیکی کے کام سے انکار کر رہے ہو، دیکھو نا تم ان کی بہن کو دیکھ بھال کرو گے تو یہ آرام سے جہاد پہ جائیں گے، کتنا اچھا کام ہے یہ۔ تو اس نے کچھ سوچا اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں اس کی کیئر کروں گا، آپ لوگ بے فکر ہو کے چلے جائیں، لیکن میری ایک شرط ہے، وہ لڑکی یہاں پہ نہیں رہے گی، میرے عبادت خانے کے پیچھے ایک مکان ہے وہاں پہ رہا کرے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی کو چھوڑ کے اور بڑے کیئر فری ہو کے اپنے سفر پہ روانہ ہو گئے۔ پیچھے کیا ہوا کہ یہ راہب ہر روز جاتا تھا اور لڑکی کے دروازے کے اوپر کھانا رکھ کے واپس آ جاتا تھا۔ ایک دن شیطان نے اس کو کہا دیکھو تم کھانا رکھنے جاتے ہو، اتنے دن ہو گئے تم کھانا رکھ رہے ہو واپس آ رہے ہو، دیکھو تو وہ لڑکی بیچاری اکیلی، اس کا بھی تو کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا ہوگا، تو تم کبھی اس سے کوئی حال احوال ہی پوچھ لو۔ اب اس نے کیا کرنا شروع کیا کہ وہ باہر ہی کھڑا رہتا تھا، کھانا رکھتا تھا، پھر کچھ اس کا حال احوال کرتا تھا، پھر واپس آ جاتا تھا۔ یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ شیطان نے کہ تھوڑی دیر بیٹھنے میں کیا حرج ہے، بچی کا دل ہی بہل جائے گا، کوئی بات نہیں، کبھی اندر چلے گا اور بیٹھ گئے تو کیا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ ہاں واقعی کوئی حرج کی تو ایسی بات نہیں ہے، وہ اندر جا کے اب بیٹھنے لگا۔ پھر کچھ عرصہ گزر گیا اسی طرح، آہستہ آہستہ شیطان نے اس کو ایسا ٹریپ کیا کہ باتیں کرنے سے چھونے تک اور چھونے سے آگے پھر دیکھنے تک اور پھر زنا تک بات چلی گئی۔ جب اس نے اس سے زنا کر لیا تو وہ لڑکی حمل سے ٹھہر گئی اور اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اور ادھر اطلاع ملی کہ وہ لڑکے واپس آ رہے ہیں۔ اب راہب کو بہت پریشانی ہوئی، اس نے کہا اگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ میں نے کیا تو کیا ہوگا۔ یہ شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا کہ دیکھو تمہاری تو بہت بدنامی ہو جائے گی، اتنے بڑے راہبوں کے یہ کام کیا، تو ایسا کرو اس نشان کو ہی ختم کر دو، یہ جو لڑکا ہے اس کو راستے سے ہٹا دو، راستے سے ہٹا دو گے کوئی نشانی رہے گی نہیں تو تم بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ وہ گیا اور اس نے بچے کو راستے سے ہٹانے کے لیے اس کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کو دفنا دیا۔ کچھ دن گزرے تو شیطان پھر اس کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو یہ عورت، یہ لڑکی جو ہے، جب اس کے بھائی آئیں گے لازمی ان کو بتا دے گی کہ دیکھو ایسے تم نے کیا، تو اب کیا ہے اس لڑکی کو ختم کر دو۔ اب دیکھیں کہاں ایک زنا، کہاں سے بات شروع ہوئی اور پھر زنا تک پہنچی، اور اس کے بعد قتل، اور پھر ایک قتل نہیں اس نے دوسرا قتل بھی کر دیا۔ جب لڑکے واپس آئے اور انہوں نے کہا ہماری بہن کہاں ہے، تو اس نے کہا بھائی تمہاری بہن تو بیمار ہوئی تھی اور مر گئی تو اس کو تو میں نے دفنا دیا۔ لڑکے روتے دھوتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دکھا دیا کہ ان کی بہن کو موت نہیں آئی، اس کو قتل کیا گیا، اور اس نے قتل کیا اور فلاں جگہ پہ ہے۔ وہ لڑکے اٹھے اور ایک دن ایک لڑکے نے دوسرے سے کہا کہ مجھے ایسا خواب آیا، دوسرے نے کہا مجھے بھی آیا۔ وہ سیدھے راہب کے پاس گئے اور اسے کہنے لگے کہ معاملہ کیا ہے۔ راہب تو نہ مانا، لیکن جب انہوں نے جا کے وہ جگہ دیکھی جہاں پہ ان کو خواب آیا تھا تو وہیں پہ لڑکی کو دفنایا گیا تھا، اور انہوں نے جا کے اس کی شکایت حکومت کے پاس کر دی۔ اب حکومت سے جو بھی اس کے کارندے تھے پکڑنے کے لیے اس کو آ گئے۔ جب اس کو اریسٹ کر کے لے کر جا رہے تھے تو راہب نے کہا دیکھو اپنے آپ میں سوچا میں کیا سے کیا ہو گیا۔ شیطان اس کے پاس آیا اور بولا یہ جو سارا چکر تھا نا یہ میں نے چلایا تھا، اور تم یہاں تک پہنچ گئے ہو، اب تمہارے بارے میں تو فیصلہ ہو گیا کہ تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا، ایک شرط پہ صرف تم بچ سکتے ہو اور میں تمہاری مدد کروں گا، وہ کیا ہے کہ تم مجھے سجدہ کر دو۔
راہب نے سوچا کہ اب میری جان تو صرف اس بات پہ چھوٹ سکتی ہے. اس نے شیطان کو سجدہ کر دیا اور شیطان نے کہا میرا کام ہو گیا، اور اس راہب کو سولی چڑھا دیا گیا. ابن کثیر میں یہ واقعہ درج ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر، شیطان انسان کو کیسے ٹریپ کرتا ہے. وہ ایک دم آپ کو لاسٹ سٹیج پہ نہیں لے کے جاتا، سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ گناہوں کی دلدل میں دھنساتا چلا جاتا ہے. ہر بات کس چیز سے شروع ہوتی ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے کیا ہو جائے گا؟ یہ تو سبھی کرتے ہیں. اور چلتے چلتے انسان کہاں تک پہنچ جاتا ہے. جیسے میں لوگوں کو کہتی ہوں، دیکھیں ایک وہ وقت تھا جب عورتیں برقعے میں ہوا کرتی تھیں. پھر وہ برقعے جو تھے وہ تھوڑے اونچے ہونے لگے، عورتوں کی پازیبیں نظر آنے لگی، پیر نظر آنے لگے. پھر آہستہ آہستہ برقع اتر گیا، صرف اوپر کا رہ گیا. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ اوپر کا بھی اتر گیا اور صرف گلے میں پڑ گیا دوپٹہ. اور پھر وہ گلا میں بھی ایسا کچھ عرصے بعد کہ گلے سے بھی اتر گیا. آپ نے دیکھا شیطان سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ لے کے جاتا ہے. اگر وہ پہلے دن کسی کو کہہ دینا تم ایسے کھڑے ہو جاؤ تو وہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ سٹیپ بائی سٹیپ چیز کرتا ہے نا، اسی لیے اس کو خطوات شیطان کہا گیا، شیطان کے سٹیپس. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے سٹیپس پہ چلنے سے منع فرمایا، کیونکہ وہ رب جانتا ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اور وہ ضرور اس راستے پر لے کر جائے گا جو گناہوں کا راستہ ہے. اس کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ خود تو جہنم میں گیا، بنی آدم کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. یہ ہے اس کی کامیابی، اور اس مشن پہ وہ لگا ہوا ہے. اور سب سے بڑا اس کا حملہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب موت کا وقت ہے، تب سب سے بڑا حملہ ہوتا ہے. 100% وہ اپنی ایفرٹ لگاتا ہے. اگر پہلے 10% بھی لگا تھا نا، اب 100%. اور پہلے جو 10% لگاتا ہے ہم تو اس پہ ہی پھسل جاتے. ذرا سا شیطان کی طرف سے کوئی بات آئی، ہم نے بھی سوچنے شروع کر دی واقعی آج فجر پہ اٹھا نہیں جا رہا تھا، ویسے رات کو میں بہت تھک گئی تھی، بہت نیند آ رہی ہے، چلو کوئی بات نہیں قضا پڑھ لوں گی. یہ کس نے کہا؟ شیطان نے. وہ آ کے اس طرح انسان کو پھسلاتا ہے کہ وہ لاسٹ بات نہیں کرتا. ایک ایک کر کے ایک نماز چھڑوائی، پھر دوسری بھی چھوٹنے لگی. پہلے قضا کا بہانہ، پھر قضا بھی نہیں پڑھی جا رہی اب. پھر کبھی 3 پڑھی، کبھی 4 پڑھی، کبھی 2 پڑھی، اور اس پہ ہی مطمئن کر دیتا ہے. اور انسان اسی طرح شیطان کے ٹریپ میں آ جاتا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل جو ہیں، جب ان کی موت کا وقت تھا نا، ان کا بیٹا قریب تھا، تو دیکھا گیا کو اگر آپ ریکارڈنگ کے لیے رکھیں تو پلیز یہ دیکھ لیں کہ فون آپ کے بند ہو. تو امام احمد بن حنبل کے پاس بیٹا تھا، تو لوگ بھی تھے، اور امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. اور پھر بے ہوش ہو جاتے تھے، پھر ہوش میں آتے تھے، پھر کیا فرماتے؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں. پھر بے ہوش ہو جاتے تھے. تو جب ہوش میں آئے ایک دفعہ، تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں؟ مطلب ان کے ذہن میں آ رہا تھا پتہ نہیں مرنا نہیں چاہتے، جانا نہیں چاہتے، کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، فرشتوں کو کہہ رہے ہیں. فرمایا میرے سامنے شیطان آیا اور اس نے کہا اے احمد تو مجھ سے بچ گیا. تو میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں. جب تک انسان یہ سرحد پار نہ کر جائے نا، وہ سیف نہیں ہے. شیطان چاہے گا کہ آپ سے گناہ کروائے، کبھی نیکی کے بھیس میں. جیسے میں نے ابھی آپ کو اس راہب کی بات بتائی کہ کیا ہو گیا، دیکھو نا یہ تو نیکی کا ہی کام ہے نا، تم رکھ لو نا لڑکی کو، اور دیکھو یہ کتنی بڑی نیکی ہے، تم اس سے بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر 2 باتیں کر لیں تو کیا ہو گیا، ایسا کوئی قیامت تھوڑی آ گئی. وہ اس طرح سے آپ کو لیور کرتا ہے، اس طرح سے آپ کو اپنے ٹریپ میں پھنساتا ہے کہ انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ وہ کس چیز میں چلا گیا. اور وہ ویٹ کرتا ہے. میں نے کہا نا اس کے پاس بہت ٹائم ہے. وہ ویٹ کرتا ہے، ایک دم سے نہیں جمپ کرتا، جلد بازی نہیں کرتا، آہستہ 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 آہستہ. یہ حب جاہ کیا ہے؟ یہ حب مال کیا ہے؟ اور کی چاہ کیا ہے؟ نیکی کے بھیس میں
انسان کی نیت کو خراب کرا دینا کیا چیز ہے؟ ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہم مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، یا ہم تو پڑھا رہے ہیں، یا ہم تو پڑھ رہے ہیں، اور اندر ریاکاری ڈال دی، اندر شہرت کی طلب ڈال دی، اندر عہدے کا لالچ ڈال دیا، سارا کچھ غارت ہو گیا۔ ایسے شیطان انسان کو ٹریپ کرتا ہے، اور انسان پھر جب شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر ایک کے بعد ایک کے بعد ایک برائی کا راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنے اوپر واچ نہ رکھے، اپنا محاسبہ خود نہ کرے، اپنے ساتھ ویسے سختی کرے جیسے آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ لوگوں کی تو ہم ایک ایک بات کو نوٹ کرتے ہیں، ایک ایک بات کا حساب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی تو ہم اس طرح کی اسکروٹنی کرتے ہیں، ایسا سخت حساب کتاب کرتے ہیں، اور اپنی ہوش نہیں ہوتی۔ تو ویسا محاسبہ اپنا کریں، لوگوں کا نہیں، لوگوں کے پیچھے مت پڑے، اپنا حساب کریں کہ میں کہیں کوئی نیکی کا کام کر بھی رہی ہوں تو کس نیت سے کر رہی ہوں، کیا اس کے پیچھے کوئی لالچ ہے، کیا اس کے پیچھے کوئی فائدہ ہے، کیا ہے میں اس کے پیچھے کیا چاہتی ہوں؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا شیطان نیکی کے بھیس میں بھی آ کے آپ سے برائی کرا لے گا، اور انسان مطمئن رہے گا کہ میں تو بڑی نیکیاں کر رہا ہوں۔ وہ نیکیوں کے راستے پہ سوچے گا میں تو بہت دوڑ رہا ہوں، اور پتہ چلے گا کہ کچھ بھی ہاتھ میں نہیں۔ کیونکہ آپ کو جیسے پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان تو ایک کلمہ منہ سے نکالتا ہے، ایک کلمہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ کلمہ اتنا ناراض کرتا ہے کہ اس ایک کلمہ کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں اپنی جگہ اتنی نیچے بنا لیتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ ایک کلمہ ہوتا ہے، تو شیطان وہ ایک کلمہ منہ سے نکلوا دیتا ہے نا، ایک ہی بات ہوتی ہے، لیکن ایک بات اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک نافرمانی تھی نا جو شیطان نے کی تھی، اور دیکھو کیسے رجیم بن گیا، وہ ملعون بن گیا وہ۔ اور ہم سوچتے ہیں ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ کہہ کے بے پرواہ رہے بڑا اللہ غفور الرحیم ہے، یہ تو ایسے ہی ڈراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تب ہے جب آپ توبہ کرتے ہیں، جب آپ پلٹتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں اور ہمارا کوئی پلٹنے کا ارادہ نہیں، توبہ کا ارادہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی معاف کرتا رہے، یہ نہیں کہا گیا۔ آپ کو کہا گیا وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ، پلٹو اللہ کی طرف، لوٹو، رجوع کرو اللہ کی طرف۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا۔ توبہ کی شرائط میں کیا ہے؟ دیکھیں توبہ کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط توبہ کی اس وقت حال کی ہے، حال یعنی اس وقت ہم اس گناہ کو چھوڑیں، جس گناہ میں بھی میں ہوں اس کو میں چھوڑوں۔ یہ نہیں کہ استغفر اللہ سر، اور میں نے اپنے گناہ کو چھوڑنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ گناہ کو چھوڑے، پھر اس کے بعد ہے توبہ استغفار۔ آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ نمبر 2، پاسٹ کے لیے ریگریٹ، اتنی ندامت، اتنی شرمندگی، ہے یہ مجھ سے گناہ کیوں ہو گیا، میں نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ یہ نہیں کہ آپ فخر کر رہے ہیں ہم تو بہت یہ کیا کرتے تھے، ایسے کیا کرتے تھے، ہم تو ایسے بے پرد پھرتے تھے، میں تو ایسے ڈانس کرتی تھی، میں تو میوزک کے اوپر ایسے کرتی، یہ نہیں۔ اس کے اوپر شرمندگی، اس کے اوپر آپ کو اتنا حیا آنی چاہیے کہ آپ اس کو بلند و بانگ نہ اعلان کرتے پھریں۔ دیکھیں گناہوں کو چھپانا یہ بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اعلان کریں۔ ایک بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، وہ رات کو گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے، وہ صبح کو اپنا پردہ خود چاک کر دیتا ہے جب اپنے اعلان کرتا ہے۔ کیونکہ جب اعلان انسان کرتا ہے تو وہ جو برائی ہوتی ہے وہ معاشرے میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، معاشرے میں اس برائی کی حیا ختم ہو جاتی ہے، وہ برائی نارملائز ہونے لگتی ہے۔ جیسے آپ کو ہر چیز اب ٹی وی پہ دکھا کے یا سوشل میڈیا پہ دکھا کے کیسے نارملائز کر دی جاتی۔ اب ہم سوچیں یہ تو سبھی کرتے، سبھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ آپ کو دکھا دکھا کے نا وہ چیز اب آپ کے لیے وہ نارمل ہی بن گئی۔ تو برائی کو چھپایا کریں، اس کا اعلان مت کیا کریں۔ تو دوسری کیا ہے؟ اس پہ ندامت، اور جس چیز پہ انسان شرمندہ ہوتا ہے اس کو کبھی بھی بتاتا نہیں لوگوں کو، کبھی نہیں بتائے گا جس چیز پہ بھی آپ کو شرمندگی ہوگی۔ پھر تیسری چیز ہے مستقبل کے بارے میں
کہ انسان یہ عہد کرے کہ میں نے اب یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا، اور پکا سچا اپنے ساتھ وعدہ کرے کہ میں نہیں کروں گا۔ اب یہ توبہ کرنا کہ جس کے اندر انسان یہ ارادہ ہی نہ کرے چھوڑنے کا، اور آگے کے لیے یہ سوچ لے ابھی بس توبہ کر لیتی ہوں، آگے کو جب کبھی ہوگا پھر دوبارہ کر لوں گی، کوئی بات نہیں، پھر ہو جائے گا تو پھر کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو میرے سے جانا ہی ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ نہیں، اتنا پکا ارادہ ہونا چاہیے، ایسا ارادہ کہ جیسے دودھ کا تھنوں میں واپس جانا ناممکن ہے، اس طرح میرا یہ گناہ کرنا ناممکن ہے، اب میں نے کبھی نہیں کرنا، یہ عزم، ول پاور یہ ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں اکثر، ہم جب توبہ کر بھی رہتے ہیں نا، اگر ہم 10 گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں نا، تو ایک کو کہیں چھپا لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا ارادہ نہیں ہے اس کو چھوڑنے کا، ڈنڈی مارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نا، یہ چیزیں گیمز کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ والا نہیں میں نے چھوڑنا، یہ ابھی میں بعد میں چھوڑوں گی، اس کے لیے ابھی مجھے ٹائم چاہیے، اس کے لیے میں نے وہ وقت رکھا ہوا ہے تب چھوڑوں گی، ابھی نہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ارادہ کہ میں نے اب کبھی نہیں کرنا۔ اور چوتھا وہ حقوق العباد سے متعلق ہے کہ اگر وہ بندوں کے حقوق میں کوئی چیز ہے تو پھر آپ ان بندوں سے جا کے یا تو معافی مانگے، جیسے ان کی کوئی آپ نے ان کو ہرٹ کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوا ہے تو اس پہ معافی مانگے، یا ان کے کوئی مال وغیرہ یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی ہوئی آپ نے تو ان کی وہ مال ان کو لوٹائیں۔ یہ ہے 4 شرائط توبہ کی۔ اور استغفار اور توبہ ایک چیز ہے، اگر ایک ورڈ آئے، اگر توبہ آئے تو اس میں استغفار بھی ہے، اور اگر الگ الگ آئیں یہ دونوں الفاظ تو استغفار قولی ہے منہ سے بولنا، اور توبہ عملی ہے کہ پلٹ کے آنا۔ توبہ کا مطلب ہوگا پھر کہ پلٹ آؤ، ہم پلٹنا چاہتے نہیں ہیں، ہم کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اپنے گناہ، اور ساتھ استغفار، استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پر بھی ایک پردہ تو نہیں اس کو کہہ سکتے، مگر ایک ایسی چیز میرے دل پہ آ جاتی ہے کہ جیسے دل پہلے جیسے کیفیت ہوتی ہے ویسے نہیں رہتی، ٹھیک ہے؟ تو میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ غلطیاں کرتے تھے، 100 دفعہ استغفار کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ استغفار انسان اس لیے بھی کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے۔ ہمارے جیسے لوگ تو استغفار اس لیے بھی کریں گے کہ کئی گناہ ہمیں یاد ہی نہیں ہیں، کئی تو ہمیں یاد ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن بہت سارے ہیں جو ہمیں بھول جاتے ہیں، ان پہ کب تک استغفار ہوگی؟ تو ہم کنٹینیوسلی استغفار کرتے رہیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں بہت زیادہ دفعہ کرنی ہے، کیونکہ وہ تو گناہوں سے معصوم تھے، ہم معصوم نہیں ہیں۔ پھر ہم سوچتے ہیں ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا، جب کبھی ہمارے پر کوئی مشکل آ جائے، میں نے کیا گناہ کر دیا تھا جو میرے اوپر مشکل آ گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ شاید آپ بھول گئے ہو کہ ہم روز گناہ کرتے ہیں، ہم روز کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کرتے، ایون جب انسان نیکی بھی کرتا ہے اس کے بعد بھی کیا سکھایا گیا، جب نماز کا سلام پھیرو تو 1 دفعہ اونچی آواز میں اللہ اکبر، اور 3 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم نے کوئی برائی تو نہیں کی، کس بات کی استغفار؟ اے اللہ جیسا تیرا حق ہے ویسا حق نہیں ہم ادا کر سکے، اے اللہ جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسے نہیں ہم ادا کر سکے، اے اللہ اس پہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ باتھ روم جاتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، غفرانک، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اتنی دیر بھی میں اللہ کے ذکر سے دور رہی۔ تو انسان یہ سوچے کہ کبھی آپ اس سے فارغ نہیں ہو سکتے کہ آپ یہ سوچیں میں تو استغفار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کون سا گناہ کرتی ہوں، فلاں کو کرنی چاہیے نا، انہوں نے ایسے ایسے کیا، ہم کون سے کوئی گناہ کرتے ہیں، یہ کبھی بھی نہ کہیں، کیونکہ ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم استغفار کریں، ہم سب کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور ہم چونکہ اللہ کا کبھی حق نہیں ادا کر سکتے تو ہم اس پہ بھی بخشش مانگتے رہیں، اور یہ کنیکشن بندے اور رب کے درمیان ہے۔ اور یاد رکھیں شیطان آپ کو آپ کی کمزوری سے ہی آ کے پکڑتا ہے، ہر ایک بندے کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہے، کوئی یہ سمجھ رہا ہے میں تو کوئی گناہ کرتا ہی نہیں،
کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے نیکی کر لی اور میں بہت بڑی چیز بن گیا ہوں، تو مجھے اب استغفار کی کیا ضرورت ہے، میں تو اتنی نیکیاں کرتا ہوں۔ ہر ایک کے اپنے ڈورز ہیں، امام ابن القیم فرماتے ہیں ہر ایک کے دل کا ایک دروازہ ہے جس سے شیطان داخل ہوتا ہے۔ آپ کی جو کمزوری ہوگی، اگر آپ کو مال سے محبت ہے، آپ کو مال کی طرف سے آ کے وہ اپنا بنانے کی کوشش کرے گا، پھسلانے کی کوشش کرے گا۔ اگر آپ کو جیسے شہرت سے محبت ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے کہ میری شہرت ہو، میں فیمس ہو جاؤں، تو آپ کو وہاں سے آ کے پکڑے گا۔ اگر کسی کو تعریفیں بہت اچھی لگتی، لوگ میری تعریفیں کریں، تو اس سے ویسے ویسے کام کرائے گا، لیکن اس کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو وہ چور دروازوں سے آتا ہے، اور یہ چور دروازے کیسے بند ہوتے ہیں؟ استغفار سے اور اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور استغفار کرتے رہیں۔ انسان ہر وقت ویسے بھی دیکھیں، ہمارے کئی اوقات ایسے ہوتے ہیں ہمارے دل کے اوپر کتنے غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ ہم بازار جاتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، ہم کسی شادی یا پارٹی پہ چلے جائیں، ویسے اللہ یاد نہیں رہتا جیسے آپ کو مسجد میں یاد آتا ہے، لیکن آپ مسجد میں ہم ہر وقت تو نہیں ہوتے۔ یا حضرت حنظلہ کی مثال آپ دیکھیں، کیا فرمایا تھا؟ یہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کیوں کہہ رہے ہو، جب وہ تو کاتب وحی تھے، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جنت ہمارے سامنے ہے، جہنم ہمارے سامنے ہے، وہی سوچیں، وہی خیال۔ دیکھیں نا، آپ بھی جب مسجد آتے ہیں، کوئی لیکچر سنتے ہی ایمان کتنا بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس مجلس میں ایسے ہوتے، پھر ہم گھر جاتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار، تجارت، یہ لین دین، کوئی ان کی ضروریات، وہ والی بات نہیں رہتی۔ تو حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب دونوں وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیت بتائی تو آپ نے فرمایا اگر تمہاری وہی کیفیت رہے تو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ یعنی انسان کی تو یہ کیفیت رہ ہی نہیں پاتی۔ اگر حضرت حنظلہ یہ فرما رہے ہیں تو ہم تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں، ہم تو بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ کتنی ہماری ایسی مجلسیں ہوتی ہیں جو ہمیں بار بار ریمائنڈر دیں، جو غفلت کے پردے ہمارے سے دور کریں۔ کیا ہمارے دل کی ایک جیسی حالت رہتی ہے؟ نہیں۔ ایک دن کچھ سنا تو ایمان بہت بوسٹ ہو گیا، اب بہت ارادے بھی کر لیے، بہت طرح کے سوچ بھی لیا، پلاننگ بھی کر لی، اگلے دن پھر وہی حالت ہو جاتی۔ اور پھر اس کے بعد ہم عرصہ دراز تک کوئی اور درس آئے گا تو سنیں گے، یا رمضان آئے گا تو کوئی بات سنیں گے تو پھر تک بیٹھ جاتے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کی ایک جیسی کیفیت رہے تو جڑ جائیں ایسی مجلسوں سے، ایسے ذکر کی محفلوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ بات ہوتی ہو اس جگہ سے اپنے آپ کو جوڑیں تاکہ ریمائنڈر ملتا رہے۔ اور دل کی کیفیت بے شک ایک جیسی نہیں رہ سکتی۔ آپ گھر جائیں گے، بہت سارے بکھیڑ ہوں گے، کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا، کسی کا کوئی مسئلہ ہوگا، باتیں سنی میں بھول جائیں گی، وہ جو ساری پلاننگ کہیں وہ کہیں اور ہی رہ جائے گی۔ لیکن اگر آپ واپس دوبارہ جڑیں گے اسی مجلس سے، پھر یاد دہانی ہو جائے گی، پھر واپس آپ آئیں گے۔ اسی طرح اپنے آپ کو زندگی میں پلٹا کے واپس لاتے رہیں۔ جب جب آپ لاتے رہیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ ورنہ دنیا میں اتنی ٹیمپٹیشن ہے اور شیطان کے حربے ایسے ہیں کہ انسان پھسلتا ہی چلا جاتا ہے اور اس کو یاد ہی نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن کی مجلسوں سے خود کو جوڑیں، اس لیے ایسی محفلوں سے خود کو جوڑیں، کیونکہ یہ محفلیں انسان کے ایمان کو بوسٹ کرتی ہیں، تازہ کر دیتی ہیں، اور انسان واپس اس سبق کو واپس اس کی دہرائی ہو جاتی ہے، واپس یاد آ جاتا ہے اس کو میں کدھر چل پڑی تھی، یہ میں کیا کر رہی ہوں۔ تو توبہ کرنے کی طرف انسان آتا ہے، استغفار کی طرف انسان آتا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف انسان آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بھی ہمیں ریمائنڈرز چاہیے، ہمیں یہ باتیں کرنے کے لیے بھی نا یہ اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا کہیں۔ اگر جوڑیں گے نہیں تو پھر وہ ون سوائل کی بات ہو جائے گی اور پھر وہ سبق بھول جائے گا۔ تو خود کو جوڑیں، خود کو لے کر آئیں، ایسی مجلسوں میں بٹھائیں، مسجدوں سے جڑیں، اپنی اولادوں کو مسجدوں میں لے کر آئیں، خود کو بھی اپنے گھروں میں بھی ایسا ماحول بنائیں کہ جس کے اندر کچھ وقت ایسا ہو جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو۔ شام کو اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے جس کے اندر آپ ان کو اللہ کی باتیں بتائیں، جو آپ نے سیکھا ہو ان تک پہنچا دیں، آپ کی بھی دہرائی ہوگی، آپ کا بھی دل صاف ہوگا۔
ورنہ انسان گناہ پہ گناہ کرتا رہتا ہے اور غفلتوں پہ غفلتوں کے پردے پڑتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دل پورا ڈھک جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ سیاہ دھبا دھل جاتا ہے، اگر نہیں توبہ کرتا پھر گناہ کرتا، پھر ایک اور سپاٹ۔ اب چہرے پہ ہمارے اگر کبھی کوئی دھبا لگ جائے تو ہم کسی کے سامنے جاتے سے بھی شرماتے ہیں، ہائے یہ دیکھو میرے یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے، بار بار کسی سے پوچھیں گے دیکھو مٹ گیا نا، شیشہ بار بار دیکھیں گے دیکھو نظر تو نہیں آ رہا نا۔ لیکن ہمارے دل سیاہ ہو جائے اور ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو، ان کو لیے ہم پھر رہے ہیں، ہم باہر میک اپ کر لیں، سج سنور لیں، اور دل جس پہ اللہ کی نظر ہے وہ اگر میلے ہوئے میں ہیں تو اس دل کو اللہ نے دیکھنا ہے، ہماری شکلوں کو نہیں دیکھنا۔ دلوں پر اللہ کی نظر ہے، ان دلوں کو پاک صاف کریں، ان دلوں کے اندر اللہ کی یاد بسائیں، اور توبہ استغفار بیسٹ ٹول ہے اللہ کی طرف پلٹ کے آنا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے جو راستہ ہے وہ توبہ کا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دور ہو جاتا ہے بندے سے جب وہ گناہوں میں پڑتا ہے، ڈسٹینس بڑھتا جاتا ہے جتنا انسان گناہ کرتا جاتا ہے، سمجھ لیں وہ دور جاتا جا رہا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ واپس آ جانا۔ اسی لیے جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کیا میرے رب کو پتہ ہے، میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا رب پتہ ہی ہے تو تجھ سے توبہ کر رہا ہے، تیرے آگے گڑ گڑا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو معاف کرنے والا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کو پتہ ہے تبھی تو مانگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بندے سے پھر گناہ ہو جاتا ہے اور پھر ایسے ہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب جب بھی گناہ کرے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ تب ہے جب کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ انسان جان بوجھ کے کرتا ہے۔ دیکھیں ایک گناہ ہو جانے میں اور ایک پلاننگ کے ساتھ گناہ کرنے میں فرق ہے نا۔ ایک گناہ ہو جاتا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کہیں گئے، سب چغلیاں غیبتیں کر رہی تھیں، آپ بھی بیچ میں شامل ہو گئے، اب وہ ماحول کا اثر ہوا نا، اب سارے ایک ہی بات کر رہے تھے آپ نے بھی شروع کر دی، تو اب جب آپ اس ماحول سے نکلے آپ نے کہا او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا میرے سے، یہ تو صحیح نہیں ہوا، پھر آپ نے توبہ استغفار شروع کی۔ یا اسی طرح آپ کسی وقت آپ کے اوپر جذبات کا غلبہ ہوا، خوشی اتنی چڑھ گئی کہ خوشی کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کیا بول رہی ہیں کیا کر رہی ہیں، یا غم ایسا آیا کہ غم میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کیا بول کے بیٹھ گئے، اور اس کے بعد جب جذبات یا غصہ بھی ایک جذبہ ایسا ہے جس میں انسان کو اپنے ہوش حواس کھو دیتا ہے، تو غصہ آیا، اب آپ نے کچھ بول دیا، اس کے بعد اب غصہ ختم ہوا تو اب آپ کو یاد آیا کہ یہ تو بہت غلط ہو گیا، او ہو میں نے تو معافی مانگی تھی کہ میں نے نہیں کبھی ایسی باتیں کرنی، اور یہ میرے سے کیا ہو گیا۔ تو وہ جذبات کے یا ماحول کے یا اس طرح کی چیزوں کے ٹیمپرریلی انسان کے اوپر بعض دفعہ ایسے اثرات ہو جاتے ہیں کہ وہ اس نے سوچا تو تھا کہ میں نے کبھی نہیں کرنا، لیکن اس وقت اس سے ہو گیا۔ ایک یہ ہے، ٹھیک ہے، ایک یہ سینیریو سمجھے۔ دوسرا سینیریو کیا ہے؟ دوسرا سینیریو یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کوئی بات نہیں، یہ کام میں کر لیتی ہوں اس لیے کیونکہ آج کل سارے ہی کر رہے ہیں، تو کیا ہو گیا اس کے بعد میں توبہ کر لوں گی، تو کیا گیا یہ تو اتنی بڑا گناہ ہے بھی نہیں، یہ کون سا کوئی کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا ہی گناہ ہے، تو کیا ہو گیا ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، عمرے حج پہ چلی جاؤں گی، وہاں پہ معافیاں مانگ لوں گی، تو کیا ہو گیا اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے معاف کر ہی دے گا۔ سوچ کے پلاننگ کے ساتھ کسی نے گناہ کیا، یہ ڈیفرنٹ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ یہ نہیں میں کہتی کہ جس نے پلاننگ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ہم کسی چیز کے اوپر ہم یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر
فیصلہ نہیں لگا سکتے کہ اس نے کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جیسے وہ دو بھائی تھے نا، ایک بہت عابد تھا اور دوسرا گناہوں میں پڑا ہوا تھا. یہ جو عابد تھا نا، یہ حدیث میں آتا ہے، وہ اپنے بھائی کو ہر وقت کہتا رہتا تھا کہ تم یہ گناہ چھوڑ دو. وہ کہتا میرا معاملہ تم اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے سپرد کرو، مجھے نہ کچھ کہو. وہ پھر اس کو منع کرتا تھا، پھر وہ یہی کہہ دیتا تھا، پھر منع کرتا تھا، پھر وہ یہی کہتا تھا. اس طرح وہ گناہ کرتا تھا اور یہ اس کو ایسے کہتا تھا. ایک دن یہ جو بڑا عبادت گزار بھائی تھا نا، یہ آپ سب بھی سن لیں اس بات کو، اس نے اپنے بھائی سے کہا اب جا، اللہ تجھے کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. ہم کبھی کہہ دیتے نا اس کو تو اللہ نے کبھی بھی نہیں معاف کرنا، یہ ان کی کہاں معافی ہونی ہے، یہ تو ایسے ہیں ایسے ایسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں کی جان قبض کر لو. ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا جو بڑا عبادت گزار بنتا تھا نا، تم نے کیسے میرے اوپر فیصلہ دیا کہ میں نے معاف نہیں کرنا؟ میں نے اس کو معاف کیا اور اس کو جنت میں لے جاؤ اور اس کو جہنم میں ڈال دو، جس نے یہ میرے اوپر فتویٰ دیا کہ میں نے معاف نہیں کرنا. کبھی کبھی انسان بڑی نیکیاں کر کے بھی جہنم میں چلا جاتا ہے اور کبھی گناہ کر کے بھی جنت میں چلا جاتا ہے. جانتے ہیں کیسے؟ جس نے گناہ کیا وہ اس کے بعد اتنا رویا، اتنی اس کو ندامت ہوئی، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے آگے جھکا رہتا تھا. وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھتا تھا. وہ یہ نہیں کہتا تھا میں بڑی چیز ہوں، وہ کہتا تھا میں کیا چیز ہوں. اس کے اندر عاجزی تھی، اس کو اپنے گناہ یاد رہتے تھے. وہ اپنے گناہوں پر ہمیشہ نادم رہا. وہ جنت میں چلا گیا گناہ کر کے بھی. اور ایک وہ جو نیکیاں کرتا تھا لیکن تکبر تھا، لوگ حقیر نظر آتے تھے، یہ لوگ کیا اتنے گناہ کرتے ہیں، دیکھو ان کو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، جیسے کہ میں بہت پاک ہوں اور یہ سارے گندے ہیں. اس کو سب نیچے نظر آتے تھے. وہ نیکی کر کے بھی جہنم میں انڈا پو جاتا ہے. تو ہم کسی کے اوپر یہ نہیں فتویٰ لگا سکتے کہ اس کو اللہ نے معاف کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ہم نہیں جانتے. مگر کہنے کا مقصد ایک ہے وہ جس سے جذبات میں، حالات میں گناہ ہو جاتا ہے. دوسرا وہ ہے جو پلاننگ کے ساتھ گناہ کرتا ہے. یاد رکھیں جو پلاننگ کے ساتھ اور جو یہ جسٹیفیکیشنز دے کے اور جو یہ کہہ کے سارے ہی کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا اگر میں نے کر دیا، اور ایسے لوگوں کو نا بہت کم توبہ کی توفیق ملتی ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سارے کر رہے ہیں تو اگر ہم نے کیا تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں، تو ان کو ندامت کیسے ہوگی، وہ چھوڑنے کا کیسے سوچیں گے. اصل بات پہلی یہ ہے کہ آپ گناہ کو برا سمجھیں، برائی کو برائی سمجھیں. آج تو برائی کو برائی سمجھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا. کوئی نہیں برائی کو برائی سمجھتا، بلکہ برائی کا نام ہم نے بڑے خوبصورت الفاظ میں رکھ دیا. کسی کو فیشن کہتے ہیں، کسی کو ماڈرنزم کہتے ہیں، کسی کو اپ ڈیٹ ہونا کہتے ہیں، کسی کو آج کا کلچر کہتے ہیں. اس طرح کے نام ہم نے گناہوں کو دے دیے ہیں تاکہ وہ بڑے کول نظر آئیں، بڑے اچھے نظر آئیں. جب گناہ کی کراہت ہی ختم ہو گئی تو گناہ سے بچے گا کون؟ جب گناہ لگتا ہی نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی تو کیا ہو گیا؟ سو واٹ، یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں، ناٹ اے بگ ڈیل، کیونکہ سب کر رہے ہیں اس لیے ٹھیک ہو گیا. سب کے کرنے سے گناہ جائز نہیں ہو جاتا، سب کے گناہ کرنے سے گناہ نیکی نہیں بن جائے گا. وہ پھر اجتماعی طور پہ ان لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے. پھر پکڑ سب کی ہو جاتی ہے. جس معاشرے میں برائی کو برائی کہنے والا ہی کوئی نہ رہے، روکنا تو دور کی بات ہے، برائی کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا ہو، برائی کو برائی کہا ہی نہیں جاتا ہو، اور سب ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جائے کہ یہ جو ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے، یہ جو ہو رہا ہے نا یہ جائز ہے. یہ وہ پرانی باتیں ہیں جب یہ کہا کرتے تھے، یہ اب آج کے زمانے کے لیے یہ ٹھیک ہے. تب آپ یاد رکھیں کہ جب یہ باتیں ہونے لگے پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پوری قوم پہ ہی آتی ہے.
کیونکہ سب اس میں ملوث ہو گئے. جو کر رہے ہیں وہ تو ہوئے، جو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، کیونکہ انہوں نے بھی اس کو برداشت کر لیا کہ اٹس اوکے. تو کبھی برائی کو برداشت نہ کریں، کبھی گناہ کو برداشت نہ کریں، کبھی اٹس اوکے کہہ کے اس کو جھٹک نہ دیں. چاہے وہ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، چاہے وہ ہمارے بازاروں میں ہو رہا ہو، چاہے مسجدوں میں ہو رہا ہو، چاہے کہیں پہ بھی ہو رہا ہو، چاہے ہمارے خاندانوں میں ہو رہا ہو. اگر وہ برائی ہے تو وہ برائی ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ میرا بچہ کر رہا ہے تو اب تو یہ برائی ہے ہی نہیں. ہاں کسی اور کا بچہ کرے تو بہت برائی ہے. برائی کو برائی کہنا سیکھیں، تبھی آپ اس سے بچ سکتے ہیں. جب برائیاں نارملائز ہونے لگیں تو انسان بچ نہیں سکتا. توبہ کے تو دور کی بات ہے، توبہ کے تو چانس پھر ویسے ہی ختم ہو گئے. اگر برائی نہیں لگ رہی تو توبہ کس پہ کریں گے؟ تو برائیوں کو برائیاں کہنا بھی سیکھیں اور پھر دوسروں کو اس سے منع کریں، تبھی انسان بچ سکتا ہے. اور جب کسی معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعائیں قبول کرنا بند کر دیتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. تو آج ہم چونکہ یہ کام ہی چھوڑ چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ برائی بھلائی ہے اور بھلائی برائی ہے. جو بھلے کام ہو رہے ہیں وہ ہمیں برے لگتے ہیں، جو برے کام ہو رہتے ہیں وہ ہمیں بڑے اچھے لگتے ہیں. ہم ان کو شاباشیں بھی دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بڑے اچھے لگ رہے ہو آپ یہ کام کرتے ہوئے. تو ان کی کبھی بھی حوصلہ افزائی نہ کریں، ورنہ آپ بھی اس میں شامل ہیں. اس لیے جب برائی کو برائی سمجھتا ہے اور پھر اس کے بعد توبہ کی طرف آتا ہے اور پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ اتنے پسند ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، محبت. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اگر لوگ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایک اور لوگوں کو لے آئے، ان کو اٹھا لے، ایک اور لوگوں کو لے آئے جو گناہ کریں اور توبہ کریں. اللہ تعالیٰ کو بخشش اتنی پسند ہے کہ وہ بخش دے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بخشنا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ نہیں مطلب ہے کہ ہم اب گناہ کرنا شروع ہو جائیں، نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو بخشش اتنی زیادہ پسند ہے. وہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی بخشش کرے، وہ چاہتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرے، وہ چاہتا ہے کہ جب یہ اپنے آنسو بہائیں اللہ تعالیٰ کے آگے ندامت میں تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کر دے، کیونکہ وہ الغفور ہے، وہ الرحیم ہے، وہ العفو ہے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ 5 نمازیں بھی رکھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے آگ جلاتا ہے، لیکن پھر فجر کا وقت آتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، وہ اس کو بجھا لیتا ہے. پھر اس کے بعد انسان گناہ کرتا ہے، ظہر کا وقت آتا ہے، انسان ظہر کی نماز پڑھتا ہے، وہ اپنی گناہ کی آگ کو بجھا دیتا ہے. پھر اس کے بعد پھر گناہ ہوتے ہیں، پھر عصر کا وقت آ جاتا ہے. اسی طرح کرتے کرتے فرمایا عشاء کا وقت آ جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے گناہ کو بخشا لیتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے. یعنی اس کے بعد کوئی گناہ نہیں، اس کے بعد سو جاتا ہے. لیکن جو عشاء کے بعد سوئے نا اور وہ پھر گناہ کرنا بیٹھ جائے، تو اگر رات کوئی موت آ گئی نیند میں اس کے بعد تو کیا ہوگا؟ کہ سارے دن میں تو گناہ بخشے جاتے رہے نمازوں کی وجہ سے، لیکن عشاء کے بعد فرمایا پھر وہ سو جاتا ہے. یعنی اب سونے والے کے لیے قلم اٹھ جاتا ہے، سو گیا، اب اس کے کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا. لیکن اگر وہ عشاء کے بعد بھی گناہ کرتا رہا تو اس نے تو اپنے گناہ لکھوا لیے، اور اس کے بعد رات کو اگر موت آ گئی تو پھر گناہوں میں موت آئی. انسان کی یہ نمازیں گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ انسان اپنے گناہ ان کے ذریعے بخشوا سکتا ہے. تو اب یہ ہم نے جو تھوڑی سی بات کی گناہوں کے اوپر، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک پہلی بات یہ کہ ایسی جگہوں کو آئیڈینٹیفائی کریں یا ایسے اوقات کو جہاں پہ پہنچنے سے آپ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں. چاہے وہ صحبت ہے، چاہے وہ کوئی مجلس ہے، کس جگہ پہ آپ سوچیں پہلے، کس جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ میں وہاں جاتی ہوں تو میرے سے گناہ ہو جاتا ہے. دوسرے، علم حاصل کریں کہ کیا گناہوں کی قباحت ہے اور گناہ ہمیں کہاں تک پہنچا دیتے ہیں. گناہوں کے کرنے سے
اور اللہ کی نافرمانیوں میں پڑھنے سے کیا کیا ہو سکتا ہے. جب انسان کے پاس علم آتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ خود گناہوں سے دور ہوتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پہلے بہت سارے کام کرتے تھے، پھر انہوں نے کہا جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا یہ بھی چھوٹ گیا، یہ بھی چھوٹ گیا، یہ بھی خود بخود چھوٹتے گئے گناہ. کسی نے نہیں ان کو کہا، علم کی وجہ سے. نمبر 3، خود کو بیزی رکھنے کی کوشش کریں. اگر آپ بیزی رہیں گے پازیٹیو چیزوں کے اندر تو آپ دیکھیں گے نیگیٹو چیزوں کے لیے نہ انرجی باقی رہے گی نہ ٹائم باقی رہے گا. اور اگر آپ فارغ رہتے ہیں تو گناہ آپ سے زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو فارغ اپنے آپ کو نہ رکھیں. چوتھی چیز ہے صالحین کا ساتھ، نیکوں کا ساتھ. جب نیکوں کا ساتھ ہوگا نا، نیک مجلسیں ہوں گی، نیکوں کا ساتھ ہوگا، تب بھی آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں. پانچویں، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھا کریں. یہ بے بسی کا کلمہ ہے. یہ وہ کلمہ ہے جس میں انسان یہ کہتا ہے اللہ میرے اندر طاقت نہیں، میرے اندر قوت نہیں بچنے کی. اے اللہ ساری طاقت اور قوت تو تیرے پاس ہے، میں تو بے بس ہوں یا اللہ. مجھے کیا پتا چلا، کہیں شیطان اپنے فریب میں، کہیں میرا نفس ہے جو مجھے بہکاتا ہے. تو انسان پھنس جاتا ہے. تو انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا ہے، میرے اندر طاقت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح جو استغفار کی دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہیں. جیسے سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، وہ والی دعا صبح بھی اور شام بھی، یہ سید الاستغفار ہے. اسی طرح آپ کہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ تو اس کے لیے میدان جنگ سے بھی اگر انسان بھاگا ہو جو کبیرہ گناہ ہے اور یہ کلمات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. پھر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور کوئی معاف نہیں کرنے والا سوائے تیرے، تو تو مجھے معاف کر دے. اور اپنے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کے پر معافی مانگے، اگلے جو ابھی نہیں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ما قدمت و ما اخرت کے لیے، اللہم اغفر لی ما قدمت و ما اخرت، جو آگے میں نے کرنے ہیں اور جو پیچھے، وما اسررت وما اعلنت، اور جو میں نے اعلانیہ کیا اور چھپے ہوئے کیے، وما اسرفت وما انت عالم به منی، اور اللہ تعالیٰ وہ گناہ جو کہ مجھے یاد بھی نہیں ہے اے اللہ ان کے اوپر بھی معاف کر دے. تو کیسی بات ہے اگر انسان اس طرح کے کلمات کے ساتھ ہی دنیا سے جائے. اور آخر میں آپ کو میں ایک جو قرآن میں سورہ غافر کے اندر آیات ہیں جو توبہ کرنے والوں کے لیے بہت ہی پیاری، اتنی خوبصورت یہ آیات قرآن کریم میں ہے نا کہ ایسی آیات کہیں اور نہیں قرآن میں. سورہ غافر جس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں، 24ویں پارے میں ہے اور آیت نمبر 7 ہے اس کی اور 8 نمبر. اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے صرف پڑھ دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بات ہوئی ہے یہاں پہ. اور کون سے فرشتوں کی؟ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں. ان کی دعا ہے. ان کی دعا کس کے لیے؟ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان کی دعائیں پالیں. ایک تو فرشتے، سارے ہی فرشتے پاک فرشتے ہیں، لیکن ایک اللہ تعالیٰ کے مقربین فرشتے ہیں جو اس کے اتنے قریب ہیں کہ اس کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں. اور آپ سوچیں ان فرشتوں کی دعائیں، اور 6 دعائیں کرتے ہیں وہ کن کے لیے؟ جو توبہ کرنے والے ہیں. جو توبہ کرنے والے ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اور یہ کیا کوئی فرشتہ خود ہی بھی کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں. فرشتہ ہمیشہ یفعلون ما یؤمرون، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے. تو ان کی دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے گرد موجود ہیں، وہ سب اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لے آئیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے،
تو جن لوگوں نے توبہ کر لی، جن لوگوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے پر چل پڑے، یعنی یہ نہیں کہ توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اور چلتے اپنے راستے پہ ہی گئے، جنہوں نے توبہ کی اور اب وہ کوشش بھی کر رہے ہیں اللہ تیرے راستے پہ چلنے کی، ان کی کوششیں ہیں، چاہے چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں، چاہے گر کے اٹھتے ہیں پھر گر کے اٹھتے ہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں، تو کیا تیرے راستے پہ چل پڑے، ان کی بخشش فرما دے۔ وہ تو اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، لیکن یہ حاملین عرش اور عرش کے گرد طواف کرنے والے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ جو بخشش مانگ رہے ہیں، جو توبہ کر رہے ہیں، تو ان کو بخش دے ہے میرے رب، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور اے پروردگار انہیں ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل فرما دے۔ تو بخشش بھی مانگ رہے ہیں، جہنم سے دوری بھی مانگ رہے ہیں، جنت بھی ان کے لیے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ایسی جنتوں میں ان کو داخل فرما جن میں انہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہاں پہ نہیں رکتے، کہتے ہیں اللہ ان کے ماں باپ کو بھی، ان کے بیوی بچوں کو بھی، جو بھی ان میں نیک ہو انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دے۔ یقیناً تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ تو کتنی پیاری دعا ہے ان کی، جو حاملین عرش فرشتے ہیں، جو توبہ کرنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کے لیے فرشتے دعائیں کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ یا رب العالمین، یا ذی الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا رحمن یا رحیم، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم پر عذاب نہ بھیجنا، ہمیں سزائیں نہ دینا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنے گناہوں کا، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا۔ یا رب العالمین ہمیں یاد بھی نہیں کہ ہم کتنے گناہ کر چکے، کہیں تیرے بندوں کے حقوق میں، کہیں تیرے حقوق میں۔ یا رب العالمین تو ہماری بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یا رب العالمین چونکہ تو غفور رحیم ہے، یا اللہ ہم تو کسی قابل نہیں، ہم نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی دفعہ تیری نافرمانیاں کی، اللہ کتنی دفعہ گناہ کیے، کبھی کبیرہ کبھی صغیرہ گناہ۔ یا رب العالمین کبھی جانتے بوجھتے، کبھی انجانے میں، کبھی چھپ کے اور کبھی لوگوں میں۔ یا رب العالمین تو نے ہماری پردہ پوشی فرمائی ہے، ورنہ آج ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، یا اللہ تو ہمیں ڈھانپ لے۔ یا رب العالمین تو ہماری بخشش فرما دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ ہم نے زبان سے بھی گناہ کیے، ہاتھوں پیروں سے بھی گناہ کیے، لیکن یہ تیری ذات عظیم ہے کہ تو پردے ڈالنے والا ہے۔ یا رب العالمین تو نے آج تک پردے ڈالے ہیں۔ یا رب العالمین تو ہمیں عزت سے زمین پہ رکھنا، عزت سے زمین کے نیچے لے کے جانا، اور عزتوں کے ساتھ ہی حشر کے دن اٹھا۔ یا اللہ اس دن بھی ہماری پردہ پوشی فرمانا، جب ساری مخلوق کھڑی ہوگی تو یا اللہ تمہارے گناہوں پہ پردے ڈال دینا۔ یا رب العالمین تو عظیم ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم کسی قابل نہیں، بہت کمزور ہیں، اگر تو ہمیں گناہوں سے نہ بچائے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ یا اللہ شیطان ہمارے
ہمیں بہکاتا ہے، یا رب العالمین تو ہمیں بچا کے رکھنا گناہوں سے، اور نیکی کے راستے پہ دوڑا دے۔ اللہ تعالیٰ یا رب، ہمارے رب، تو ہمارا پالن ہار ہے، تو ہمارا خالق، تو ہمارا مالک ہے، یا رب ہدایت کے راستے پہ، صراط مستقیم پہ تو ہمیں انگلی پکڑ کے چلا دینا، یا اللہ جنت تک پہنچا دینا۔ یا اللہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ کو اپنے لیے جلا لیا، یا رب العالمین تو ہمیں جہنم سے بچانا، یا اللہ ہماری اولادوں کو بچانا، ہمارے آباء و اجداد کو بچانا، ہماری نسلوں کو بچانا، تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بچا لینا۔ یا اللہ ہم تیری آگ کو سہنے کے قابل نہیں، یا رب العالمین جس سے پناہ مانگی انبیاء نے بھی، اولیاء نے بھی، یا رب العالمین تو ہم سب کو بچا لینا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لینا، ہمارا آسان حساب لینا، تو نے ہمیں بہت نعمتوں سے نوازا، ہم تیری نعمتوں کا کبھی شکر نہیں ادا کر سکتے، حق ادا کرنا تو دور کی بات، ہم کبھی شکر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یا رب العالمین تو ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچانا، نعمتوں کے چھپ جانے سے بچانا، یا اللہ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم سے یہ نعمتیں چھین نہ لینا جو تو نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہم تیرا حق کبھی نہیں ادا کر سکتے، اور تیرا شکر کبھی نہیں ادا کر سکتے، ہم ہمیشہ سجدے میں بھی پڑے رہے، یا اللہ ہم تیرا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ یا رب العالمین تیری ذات عظیم ہے اور ہم کمزور، یا اللہ تعالیٰ ماں بھی اپنے کمزور بچے پہ سب سے زیادہ رحم کرتے، یا اللہ تو ہم پہ رحم فرما دے، ہم پہ رحم فرما دے، ہمیں اپنے نکمے بندے سمجھ کے ہمیں معاف کر دینا۔ یا رب العالمین ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کے نیکی کے راستے پہ چلا دینا۔ یا اللہ علم سیکھنے کا راستہ ہمارے لیے آسان کر دینا، جنت کا راستہ آسان کر دینا، ہم سے نیکیاں کرا لینا، وہ نیکیاں جو تجھے راضی کرتی ہوں، یا اللہ وہ نیکیاں کرانا جن میں اخلاص ہو، یا اللہ ہر ریاکاری سے بچانا، تکبر سے بچانا، نیکیوں کے ضائع ہو جانے سے بچانا، شہرت کی طلب سے بچانا، تعریفوں کی طلب سے بچانا، یا رب یا اللہ تعریفوں کی طلب سے بچانا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر، یا اللہ حب مال سے، حب جاہ سے ہمیں محفوظ رکھنا، دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکال کے اپنی محبت ڈال دے، اپنے دین کی محبت ڈال دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے ایمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہر فتنے سے محفوظ رکھنا، ہر شر سے محفوظ رکھنا، ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رکھنا، تو ان کو اپنی حفاظت میں لے لے، یا رب تو ان کو اپنی حفاظت میں لے لے، یا اللہ ہمارے اولادوں کو دین دنیا اور آخرت کی کامیابیاں دینا، نیک نامیاں دینا، خوشیاں دینا، عزت عطا فرمانا، نیک نصیب کرنا، یا اللہ اپنے متقین بندوں میں شامل فرما دینا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہ ان کو متقین کے امام بنانا، یا اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، یا اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، یا اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے ہمیشہ ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھنا، یا اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے سکون دیے رکھنا، یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو ہمارے فوت شدگان ہیں ان کی بخشش فرما دے، یا رب العالمین ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو کشادہ فرما دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، ہمارے والدین پہ رحم فرما، ان کے بڑھاپوں پہ رحم فرما، یا اللہ ہم سب کو رزین بڑھاپے سے بچانا، بستروں پہ ایڑیاں رگڑنے سے بچانا، محتاجیوں سے بچانا، یا اللہ بیماریوں سے بچانا، ہر قسم کے شر اور فتنوں سے بچانا، یا اللہ عقل کے پھر جانے سے بچانا، یا اللہ تعالیٰ جب بڑھاپا آئے تو یا اللہ تعالیٰ اگر ہمارے نصیب میں بڑھاپا ہے تو ہماری عقلوں کو سلامت رکھنا، یا اللہ تعالیٰ توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمانا، مرنے سے پہلے توفیق عطا فرمانا، یا اللہ کلمے پہ ہماری موت آئے، یا اللہ تعالیٰ اس وقت شیطان کے وسواس سے محفوظ رکھنا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، قبر کے بھینچنے سے بچا لینا، حشر کی سختیوں سے بچا لینا، اور اپنے ہر قسم کے عذاب سے بچا لینا،
اس محفل کو ہمارے حق میں حجت بنانا، ہمارے خلاف نہ بنانا، یا اللہ ہمارے خلاف نہ بنانا، یا اللہ ہمیں صالحین کا ساتھ عطا فرما، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اپنے نبی کے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اپنا دیدار نصیب فرمانا، یا اللہ ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرما اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، یا اللہ جو جو چل کے آئے ان کا آنا جانا قبول فرمانا، جنہوں نے اس مجلس کو منعقد کرنے کے لیے محنت کی ہے، یا اللہ ان کے ایک سیکنڈ پہ ان کو اجر عظیم عطا فرمانا، ان کے درجات کو بلند فرمانا، ان کے گھروں کو ہمیشہ خوشیوں کا گہوارہ بنائے رکھنا، یا اللہ ان کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرمانا، یا اللہ جنہوں نے وقت نکالا، جنہوں نے اس کے لیے کوشش کی، محنت کی، یا اللہ ان کی کوششوں اور محنتوں کو قبول فرما لینا اپنی بارگاہ میں، ان کے اس عمل کو محفوظ کر دینا قیامت کے دن تک، اور ان کے اعمال نامے میں وزنی کر کے تول دینا، یا اللہ تعالیٰ تو ہم سب پہ مہربان ہو جا، یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دے، امت مسلمہ پہ رحم فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، ان کو امن و امان نصیب فرما دے، ان کی بھوک کو مٹا دے، یا اللہ ان بے بسوں کا سہارا صرف تو ہے، یا اللہ تعالیٰ تو ان کی امداد فرما، یا اللہ ان کو ان کے گھروں میں واپس لوٹا دے، اور غاصبوں کو ان کے انجام تک پہنچا دے، جہاں جہاں پہ بھی کوئی مسلمان مظلوم ہے اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ مظلوم کی آہ تو تیرے عرش کو ہلا دیتی ہے، یا اللہ تو ان کی مدد فرما، یا اللہ حاضرین مجلس کی جو بھی مشکلیں ان کو دور فرما دے، مسئلوں کو حل فرما دے، حاجتیں پوری فرما دے، کہ یا رب ہم صرف تجھ سے مانگتے اور کسی سے نہیں مانگتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو تیرے آگے، یا رب تو ہماری ساری حاجتوں کو پوری فرما دے، صرف اپنے در پہ جھکنے والا بنانا، یا اللہ کہیں اور ہمارے ماتھا نہ جھکے، یا رب العالمین تو شرک سے ہمیں بچا کے رکھنا، توحید پہ ہمیں قائم رکھنا، اور مرتے دم تک اسی پہ رکھنا، یا اللہ تعالیٰ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں وہ سب ہمارے حق میں قبول اور منظور فرما لینا، یا رب العالمین نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دینا، ہمارے نمازوں میں خشوع عطا فرما دینا، یا اللہ تعالیٰ خشوع عطا فرما دینا، یا اللہ تعالیٰ جو دعائیں کی ہیں ان کو بھی قبول فرمانا، جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں یا رب العالمین تو ہماری ساری ضروریات کو ہم سے بہتر جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو پوری فرما دینا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔